بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، اچرا بازار پاکستانی چوک کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے کچھ روز قبل کہ ایک خاتون نہ زیبا الفاظ کے ساتھ ایک لباس پہن کر بازار میں آتی ہیں، جس کے بعد ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اور اس کو بر وقت جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اچرا پولیس کی جانب سے، ایس ایچ او اچرا کی جانب سے اور تمام ٹیم کی جانب سے۔ اصل یہ واقعہ کیا تھا اور کس طرح سے پیش آیا اور کیسے اس موق کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او اچرا، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور کب ان کو اطلاع ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، واقعہ ایک پیش آیا تھا اچرا بازار کے اندر پاکستانی چوک میں کہ ایک خاتون جو تھی اس کے لباس کے اوپر کچھ نازیبا آیات کو جو تصور کیا جا رہا تھا یا عربی کے اندر کچھ لکھا تھا، تو اس کے بارے میں ذرا مجھے ڈیٹیل بتائیں کہ یہ واقعہ کیا تھا کیا اور کب آپ کو کال آئی؟ جی، یہ اتوار کا دن تھا، میں روٹ ڈیوٹی پہ مصروف تھا جب مجھے اطلاع ملی ہے کہ جی پاکستان چوک اچھرا بازار میں لوگ جمع ہیں اور انہوں نے ایک خاتون کو محصور کیا ہوا ہے کہ جس کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ اس نے نعوذ باللہ قرآنی آیات والا ایڈریس پہنا ہوا ہے، جس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع پا کر میں موقع پہ پہنچا ہوں، تو جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا کافی مجمع وہاں جمع تھا، ایک بلوے کی شکل تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں بن چکی ہوئی تھی۔ وہاں لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس ڈنڈے سوٹے بھی تھے اور نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ تو تب ہمارا جو سب سے مین کام یہ تھا کہ جو وکٹم ہے وہاں موجود، جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم وہاں سے اسے کس طرح لے کے نکل سکتے ہیں۔ تو ہم نے لوگوں کو وہاں انگیج کیا، لوگوں کو اعتماد میں لیا، لوگوں کو گائیڈ کیا کہ پولیس آ گئی ہے موقع پہ، آپ پولیس پہ اعتبار کریں، اپنے قانون پہ اعتبار کریں، ہم پہ اعتبار کریں، اور ہم قانونی کارروائی کریں گے اگر ایسی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا اگر ایسا کوئی کام اس عورت سے ہوا ہے جس کی ہم تحقیق کر لیں گے، اگر ہوا تو ہم قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ آپ قانون بلال صاحب، سوری، یہاں پہ ایک سوال اہم ہے کہ مذہبی بات آئے تو پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے کہ ان کے جذبات کے ساتھ ان کے کچھ ہمارے مذہبی بھی اور کچھ جنونی قسم کے لوگ بھی، اور اس طرح کی بلوائیوں کے اندر کچھ پسند جو عناصر ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو کنٹرول کیا؟ لوگوں کے جذبوں کو جو ہے وہ ذرا، مرال ان کا کچھ اور تھا اس ٹائم، آپ مرال کہہ لیں، مذہب کو لے کے اس کو ڈاؤن کیا؟ کیا کوئی علماء کرام کی بھی خدمات حاصل کی گئی تھی اس وقت؟ جی، لوگوں کو انگیج، ہم پولیس کا کام ہے جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرنا۔ پولیس اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے تو پولیس کو باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم کس طرح بلوے کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، لوگ اگر مشتل ہیں تو ان کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے انہی چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لوگوں کو انگیج بھی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، ان کو یہ اعتماد میں لیا ہے کہ جی قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، آپ لوگ پولیس پہ اعتماد کریں۔ اور وہاں ہماری نفری بھی پہنچ گئی تو ہم نے صورتحال کو ٹیکل کرتے ہوئے وہاں سے ان کو نکال لیا۔ اور جو آپ علماء کرام کی بات کر رہے ہیں، وہاں زیادہ تر لوگ کوئی علماء کرام تو ایسا سچ نہیں تھے وہاں، لیکن انتشاری لوگ تھے وہاں موجود جو لوگوں کو مشتل کر رہے تھے۔ اچھا، آپ کے مطابق انتشاری لوگ تھے، ایک ہجوم کی شکل اختیار کر گئے، اور پھر اس کے بعد نعرے بازی بھی جو ویڈیوز میں تھی، کچھ ڈنڈے سوٹوں میں، اس خاتون کو وہاں سے آپ لوگ باہر ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں، وہ کس طرح کا ایک سچویشن تھی کہ ہر طرف سے نعرے بازی اور پھر نفری جو ہے، ادھر بھی اپنے لوگ تھے ادھر بھی اپنے لوگ تھے، دونوں سائڈ سے کس طرح اس عورت کو وہاں سے نکالا؟ سب سے مین کام ہی پولیس کا موب کو ہینڈل کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔ اب جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں ایک بلوے کی شکل ہے تو ہمیں کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یہاں سے نکلنے میں، تو ہم نے سب سے پہلا جو کام اس میں کیا کہ میں نے اور میرے سینئرز نے، ہم نے لوگوں کو انگیج کیا، لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کر لے گا، آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اور دوسرا، ہم نے وہاں نفری کو یوٹیلائز کیا، نفری کو انگیج کر کے ہم نے ایک حصار میں ایک دیوار بنائی، اس دیوار کے اندر ہم ان کو حفاظتی تحویل میں لے کے ہمیں انہیں وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا، جب آگے انویسٹیگیشن چلی ہے کہ جب عورت کو لے کے آئے ہیں، جس کے بعد
ساری چیزیں کلیئر ہوئی کہ یہ جو لباس کے اوپر کچھ ایک غلط فہمیاں تھیں وہ کس طرح دور ہوئیں کہ یہ وہی چیز نہیں جو لوگ بتا رہے ہیں، بلکہ یہ کچھ ایک ڈیزائن ہے بیسیکلی اس کا، یہ سارا ڈیزائنر ڈریس ہم کہہ سکتے ہیں اسے۔ جی، اس کا تو موقع وہاں تو مل ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں موب تھا، تو وہاں کسی کو سمجھانا اس بارے میں قبل از وقت تھا۔ تو ہمیں جب اس چیز کا موقع ملا، ہم وہاں سے جو وکٹم تھا اسے حفاظتی تحویل میں لے کے نکلے، اور بعد میں جب ریسرچ پہ بات آئی تو دیکھا کہ یہ کوئی ایسے کوئی الفاظ نہیں تھے، یہاں کوئی قرآنی آیات نہیں تھیں، بلکہ وہ عربی کے الفاظ تھے۔ تو یہ بعد میں ریسرچ کرنے سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایسا کوئی قرآنی آیات والی بات نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اس عورت کو جس کو اب جو اس وقت سارے اس معاملے کا ایک مین آپ سبجیکٹ کہہ لیں جس کے اوپر سارا کچھ تھا، اب اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا گیا ہے یا آگے، کیونکہ ابھی تک بھی کچھ ابہام ہیں اس حوالے سے، تو کوئی ایسے ٹھوس اقدامات قانون کی جانب سے؟ جی بالکل، قانون نے اپنا رستہ اختیار کیا ہے، اور قانون وہ ہماری حفاظتی تحویل میں ہے، اور قانون انشاءاللہ ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ پاکستان میں قانون موجود ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کیے بھی ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک پیغام ان لوگوں کے لیے جو کہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اشتعال کے ذریعے، تو ان کے لیے کوئی پیغام؟ میرا سارے پاکستانی شہریوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن بنے تو آپ اس میں پرامن رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اپنے اداروں پہ اعتماد کریں۔ ادارے آپ کے لیے بنے ہیں، قانون آپ کے لیے بنا ہے، آپ قانون کے پابندی نہیں کریں گے، قانون پہ اعتبار نہیں کریں گے، تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں، ایسے شرانگیزی پھیلتی ہے۔ اور میری شہریوں سے یہ اپیل ہے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن بنے تو اپنے جو اداروں پہ اعتماد کریں، اپنی پولیس پہ اعتماد کریں، تاکہ قانون اپنا رستہ اختیار کرتے ہوئے بر وقت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، یہ ایس ایچ او اچرا تھے جن کی گفتگو سن رہے تھے، اور ان کے مطابق جس طرح سے یہ وقوع پیش آیا، اور یہ اچرا پولیس کی اور پنجاب پولیس کی ایک بہترین حکمت عملی تھی کہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کے اندر سانحہ سیالکوٹ ہونے سے جو ہے وہ بچایا گیا، اور نہ صرف اس خاتون کو حفاظت وہاں سے نکالا، بلکہ آئندہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ حفاظتی انتظامات پنجاب کی جانب سے، پنجاب پولیس کی جانب سے اور قانون کی جانب سے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا بھی ایک پیغام ہے کہ مکمل تحقیق کے بعد قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کو جو ہے وہ اطلاع دی جائے، نہ کہ خود ہی موقع پر فیصلہ کیا جائے، تاکہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔